جب کوئی من پسند انسان اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا یا آپ کو حاصل ہونے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں بار بار ظاہر کرے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی نشانیوں کا ذکر کیا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے میری ان سبھی لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی مجھے کامنٹس میں دعا کے لیے بولا ہے، یا اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے ان سبھی لوگوں کی منچاہی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما اور ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے مت سوچ اپنی زندگی کے بارے میں نے یہ زندگی تجھے دی ہے تو کچھ تمہارے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے جو تمہارے بس میں نہیں ہے ان معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے، پھر وہ کیسے تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اللہ ہر شے پر طاقت رکھنے والا ہے، دل کی پکار کو سننے والا، دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا، یوسف کو یعقوب سے ملوانے والا، تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری راتوں کو پرنور سحر میں بدلنے والا، بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت دکھلانے والا۔ ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں؟ تم پھر بھی ممکن اور ناممکن میں کیوں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پھر دیکھو کیسے وہ آپ کو منچاہی چیز دے دے گا۔ یوں ہی ٹھوکر نہیں لگتی تمہارے دل پر، وہ اللہ تمہیں آزماتا ہے، نہ جانے کیا لکھا ہے نامۂ تقدیر میں، یہ رب ہی جانے کہ اس نے کیسے آزمانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتا ہے، تو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا حوصلہ اور صبر قرآن مجید میں دے رہا ہے تو پھر تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تو تم کیوں ہر وقت اس بات پر ڈرے رہتے ہو کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا یا نہیں؟ اللہ تو ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے، پھر وہ کیسے آپ کی دعا کو رد کر سکتا ہے؟ تم بس اپنے اس رب پر مکمل یقین رکھو، تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے، تمہارے یہ بہائے گئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے، تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب رنگ بھرنے والا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی محنت کا اجر لکھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی بات کو سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تمہارے آنکھوں سے نکلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ آپ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھو، اللہ سے مانگو، نہ ملے پھر مانگو، پھر بھی نہ ملے تو رو کر تڑپ کر مانگو، وہ دے گا، وہی دے گا، اور وہی دینے والا پروردگار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزدار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اور اگر جاننا چاہتے ہو کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں جو تمہیں کسی من پسند انسان کے حاصل ہونے سے پہلے نظر آئیں گی تو سنو۔ سب سے پہلی نشانی ہے دل کا سکون۔ اگر کوئی چیز آپ کی قسمت میں ہوگی تو عموماً اس کے بارے میں دل کو اطمینان محسوس ہوتا ہے اور اس کو سوچ کے پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ جب اس کو حاصل کرنے کی آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اطمینان اترتا ہے، ایک سکون آتا ہے،
جب آپ جانماز پر اس کو مانگ کر اٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری نشانی یہ ہے کہ بعض اوقات رکاوٹیں ہونے کے باوجود، بہت زیادہ مشکلات ہونے کے باوجود، کہیں نہ کہیں امید کی ایک چھوٹی سی جھلک باقی رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی چیزیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی تو اس میں بے شمار رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین نہ ہو، اور اللہ آپ کو اس کو بہتر کر کے عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے اللہ قبولیت میں وقت لے رہا ہو، اس لیے اللہ رکاوٹیں ڈال رہا ہو، کیونکہ اللہ اس شخص کو بہترین کر کے آپ کے نصیب میں لکھنا چاہتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی تقدیر میں لکھی گئی ہوگی تو دعا کرنے سے اس میں مزید آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کو دعا کی توفیق بار بار ملے گی، آپ کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اسی چیز کو حاصل کرنے کی دعا کرے گا۔ آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا لیکن دنیا اسے ممکن کر کے دے گی۔ لیکن اگر آپ کے دل میں، آپ کے جسم کے اندر مزید دعائیں کرنے کی ہمت ہے اس چیز کے لیے، تو اللہ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ اور دیکھنا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور آپ کا من پسند شخص آپ کے نکاح میں لکھ دیا جائے گا، اور اس دن آپ کا اپنے رب پر توکل اور مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کا یقین اپنے رب پر اور زیادہ پختہ ہو جائے گا، اور آپ اپنے نصیب پر رشک کرو گے انشاءاللہ۔